ان کی تقریر میں دریا کی نورانی دیکھی، گنچے گل کی رنگین جوانی دیکھی کہ دیش کی اونچی شان ہوتی ہے۔ اڑوس پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ فیض بھائی کے اس پروگرام میں اکثر ہندو بھائی بھی آ کے سنا کرتے ہیں، اور اکثر ہندو اسٹوڈنٹ بھی یہاں پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ اشعار پیش کروں کہ دیش کی اونچی شان ہوتی ہے یکتا جب بیان ہوتی ہے، کہ دیش کی اونچی شان ہوتی ہے یکتا جب بیان ہوتی ہے۔ گھنٹیاں مندروں میں بجتی ہے، گھنٹیاں مندروں میں بجتی ہے تو مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ منتشا پروین آپ کے روبرو۔ سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم و شان محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علم کی طاقت۔ صدر ذی وقار علم وہ ظہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑتا ہے، انسان کو دوسری مخلوق سے الگ کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے، غرور مٹاتا ہے اور انسانیت کی راہ دکھاتا ہے۔ جہالت کے در و دیوار کو ملیا میٹ کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ جناب صدر علم کی بدولت انسان کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ علم نے ہمارے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، ہمارا طرز فکر بدل دیا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جا رہی ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ صدر ذی وقار زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر گود تک علم حاصل کرو۔ علم ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر انسان قدم رکھ کر بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال و دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ الہی اپنی مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، الہی اپنی مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، میری رگ رگ اور آنکھوں میں زہر علم بھر دے۔ جناب صدر علم انسان کے اندر شعور اور آگاہی بخشتا ہے۔ جب انسان کے اندر شعور کی شمع روشن ہو جائے تو اسے خیر و شر اور نیکی بدی کی تمیز آ جاتی ہے، زندگی اور مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور منزل کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم انسان کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے، لالچ، حسد اور دوسری برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ جس طرح چمن کی جب و جینت کا انحصار پھول پر ہوتا ہے، اسی طرح معاشرہ اور قوم کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے۔ قلب اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہے، قلب اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہے، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہے۔ جناب صدر ماضی کا مطالعہ کرے اور تاریخ پر نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے علم و حکمت پر راج کیا، دنیا میں عروج اور ترقی ان کا مقدر تھی، تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ تھی، دنیا میں مسلمان قوم حکومت کر رہی تھی۔ سنت و حرفت اور دوسرے علوم و فنون جو قوم کا عروج و جوان کے فیصلے کرتے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن مسلمانوں نے جیسے ہی علم سے اپنا ناطا توڑا تو اہل مغرب ان پر حاوی ہوتے گئے، وہ ہمارے علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے گئے۔ قلب اٹھتا ہے تو لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، سرشک جو اشرار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ جناب صدر علم انسان کے اندر ترانت داری، خیر خواہی، ہمدردی، اثار اور آرزیوں انکساری پیدا کرتا ہے۔ علم نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم انسان کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں کن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا، یہ دنیا ہے روشن منیروں کی دنیا۔